پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 کی تفسیر میں الحمدللہ 2 درس حضرات نے سماعت فرما لی ہیں۔ آج اس کی تفسیر میں یہ تیسرا درس ہے۔ تو اب اس میں آج کے درس میں حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی۔ وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم نے جو سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ دعا اللہ پاک نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، تو اب اس میں تو اتنی بات ہم نے اللہ پاک سے مانگی کہ یا اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے نا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا۔ تو یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ پاک نے سکھائی ہے۔ توجہ فرمانا ذرا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 69 کے اندر اس کا ذکر آ گیا کہ بھی جن لوگوں پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے تو وہ 4 طبقے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے فرمایا من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ دوسرا فرمایا والصدیقین، وہ صدیق لوگ ہیں۔ میں اگر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ یہاں صدیقین سے کون مراد ہیں، وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ والصالحین، اور نیک لوگ۔ کون ہیں؟ نیک لوگ، دیندار لوگ، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان کا جو یہ انعام یافتہ لوگ ان کو کہتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، تو ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگنے کی دعا خود اللہ پاک نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی ہے۔ اس سے کئی بار میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھیں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ سمجھے، لیکن آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ میں بنیادی 2 ہی مسئلے ہیں، ایک مسئلہ توحید اور دوسرا مسئلہ تقلید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدھی صورت میں توحید بیان ہوئی ہے اور آدھی صورت میں مسئلہ تقلید بیان ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو یہاں سیدھی سی بات، تو ایک چھوٹی سی بات یہ تھی نا کہ صراط القرآن، قرآن والا راستہ، صراط الحدیث، حدیث والا راستہ، اتنی بات نہیں کی قرآن پاک نے، بلکہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ، کن کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو کسی ماہر شخصیت جو دین کا ماہر ہو اس کے پیچھے چلنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئے؟ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں بنیادی 2 ہی مسئلے ہیں، ایک توحید کا مسئلہ اور ایک تقلید کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے بندے کو، بندہ توحید پہ پکا ہو جائے، تقلید پہ پکا ہو جائے، کوئی فتنہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور توحید میں اگر خلل آ جائے، نہیں سمجھ آئی، توحید کچی ہو یا مسئلہ تقلید پر بندہ پکا نہ ہو، جدھر کی ہوا ادھر ہی چل پڑا، تو پھر کوئی بھی فتنہ اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 ہی بنیادی مضمون ہیں۔ بہرحال اب حضرات یہ غور کریں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے ان 4 طبقے، ان کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو کیا سارے انبیاء ان کی ہم نے اتباع کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو انبیاء کا ذکر آتا ہے نا کہ انبیاء انعام یافتہ ہیں، ان کے راستے پر آپ نے چلنا ہے، تو اس سے مراد وہ مسائل اور وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام شریعتوں کے اندر متفقہ رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تمام انبیاء کی شریعتوں میں وہ متفقہ رہی ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر توحید، رسالت اور قیامت، یعنی اللہ کو ایک ماننا، وقت کے نبی پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا، یہ 3 مسئلے ایسے تھے، 3 عقیدے ایسے تھے جو ہر نبی کی شریعت کے اندر یہ لازم تھے، اور یہ بدلے نہیں ہیں، یہ بدلے نہیں ہیں۔ مطلب ہے اللہ کی توحید کو بھی ماننا ہے ہر امت میں، وقت کا جو نبی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے جی، اور اس کی بھی اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اور قیامت پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ تمام شریعتوں کے اندر یہ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تمام انبیاء کے راستے پر چلنے کا حکم ہے کہ ان 3 مسئلوں میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے۔ بقایا یہ کہ مکمل شریعت اور مکمل دین وہ ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا، حدیثوں کے اندر بھی وضاحت یہ آ گئی کہ وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے اور ان کے دین پر آپ نے چلنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا، ان کے لیے بھی لازم ہوتا کہ وہ میری پیروی کریں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا آخری زمانے میں،
تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ ان کو کریں گے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہی وہ فیصلے کریں گے۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے طبقے ہیں جن کے پیچھے چلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اور ان کو انعام یافتہ لوگ فرمایا۔ اور آگے یہاں اس صورت میں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے ان کی وضاحت بھی فرما دی، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا اب اتنی بات آپ نے سمجھ لی، اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ نبی کہتے ہیں اس انسان کو جس پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں اور پھر وہ نبی آگے انسانوں کو، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ نبی، اللہ کا نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبوت کا جو سلسلہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے اور جہان اور کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کسی پر وحی آئے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اور وہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ صدیقین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن پر وحی تو نہیں آتی، یہ نبوت کے بعد ان کا مقام ہے، نبی کے بعد ان پر وحی تو نہیں آتی اور ان پر فرشتہ وحی لے کر تو نہیں آتا، لیکن وہ اتنے پکے اور سچے مومن ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی بات اللہ کے نبیوں نے بتائے یا نبی کی بات ان کے سامنے آ جائے تو بغیر کسی شک شبہ کے، بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے فوراً نبی کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صدیقین، یعنی صدیقین تصدیق کرنے والے۔ کس کی تصدیق کرنے والے؟ اللہ کی باتوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی۔ تو ایسے صدیقین جو ہے نا وہ اس امت کے اندر بہت رہے ہیں۔ ہاں صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا اصل نام عبداللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صدیق اکبر تو وہ ہیں، لیکن صدیقین یہ بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتے بولتے اس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، تو اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب۔ یہ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس کی وضاحت آئے گی۔ تو نبیوں کے بعد کن کا اللہ نے بیان کیا؟ صدیقین کا، یعنی ان پر اللہ نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ لوگ، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام سے مراد یہ ہے اللہ پاک نے اپنی رحمت کا، اپنے راضی ہونے کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا جی ان پر کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ پہلے نبیوں پر کیا، پھر کے بعد صدیقوں پر کیا۔ تیسرا فرمایا والشہداء، جو شہداء اکرام ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں اپنے جان دے دیتے ہیں، تو یہ ان پر بھی اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ دیکھو نا بھائیو، جان ایک ایسی چیز ہے جس کو بچانے کے لیے بندہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولے نا سارے، کرتا ہے نا بندہ، علاج معالجہ بھی کراتا ہے اور اس کے علاوہ مال بھی لگا دیتا ہے، پیسہ لگا دیتا ہے، جو بھی انسان سے ہو سکے یار اس کی جان بچ جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ جان۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تو لیکن جو آدمی اپنی جان ہی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے سب سے قیمتی چیزیں لٹا دے، تو اب آپ بتاؤ کہ اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے جی۔ تو اس لیے اس کا مقام بڑا ہے، اللہ نے اس پر بھی کیا کیا؟ انعام کیا۔ کیا کیا میرے بھائیو؟ انعام کیا۔ میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں پھر انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا والصالحین، چوتھے قسم کے لوگ ہیں صالحین۔ صالحین یہ صالح سے بنا، اور صالح کہتے ہیں وہ آدمی کہ جو اپنی حالت کو درست کر لے۔ کیا کر لے؟ اپنی حالت کو درست کر لے۔ جیسے کہتے ہیں نا یار، اس سے بندے کو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یار تیری حالت، اس نے ذرا غسل کر کے اپنے بال شال کٹا کے ذرا کپڑے صاف پہن کے خوشبو لگا کے تیری حالت صحیح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تیری حالت ذرا صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو صالح اصل میں اس انسان کو کہتے ہیں جو دین اور شریعت کے اعتبار سے اپنی حالت درست کر لے۔ کیا کر لے؟ دین، اور کیا مطلب کہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے، اللہ پاک کے حکم پورا کرنے میں اسے کوئی شرم محسوس نہ ہو، کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے اسے صالح کہتے ہیں۔ صالح کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کا ولی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، بزرگ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، دیندار کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، جو بھی لفظ ان میں سے کہہ لیں وہ صالحین کے اندر آتے ہیں۔ کس کے اندر آتے ہیں؟ صالحین کے اندر آتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں نا، ان پر میں نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ تو فرمایا جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا، جنت میں ساتھ ملے گا۔ اس کی تفصیل آپ نے سن لی، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، سبحان اللہ، فرمایا یہ بہت اچھے دوست ہیں۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کو اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، دوستی لگانے کے اعتبار سے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، دوستی لگانے کے اعتبار سے یہ لوگ اچھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بات غور سے سن لیں۔ دیکھیں اللہ نے انبیاء کو، صدیقوں کو، شہداء کو، صالحین کو اللہ نے اچھا دوست فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ آخرت میں مجھے ان کا ساتھ ملے، تو ایک شرط تو آپ نے سن لی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دنیا میں بھی یہ کام بندہ کرے کہ نیک لوگوں سے محبت کرے۔ کیا کرے؟ نیک لوگوں سے محبت کرے، ان کی مجلس اختیار کرنے کی کوشش کرے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں نا، انبیاء جن کا ذکر یہاں پر ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ جب مجھے موت دینا نا تو اسلام کی حالت میں اور مجھے نیک بندوں سے ملا دینا۔ جو بندہ دنیا میں نیک بندوں سے محبت کرے گا انشاءاللہ، تو اس محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک آخر میں جا کے انہیں کے ساتھ انشاءاللہ ملا دیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل آئے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ آمین۔